لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها سورہ کہف کے چوتھے رکوع کی آیات ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے درمیان یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ قل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے کہ الحق من ربکم یہ قرآن تمہارے رب کے جانب سے برحق ہے، قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، جیسے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اما شاکرا و اما کفورا، کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرے یا اللہ کا کفر کرے، اللہ کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرے۔ شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازیں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی آفت اپنا عذاب اس پر نازل کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار، یہ اختیار نہیں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، یہ تحدید ہے، ڈانٹ ہے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم ظالمین کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا جو نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، فوراً اللہ نے اپنا عذاب بیان کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو فمن شاء فلیؤمن، جو مانے یا نہ مانے، اس سے اختیار نہیں ہے، جو چاہے اللہ نے اختیار دے دیا، جو چاہے مان لے جو چاہے نہ مانے، بس اختیار پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تحدید ہے، اللہ کی جانب سے ڈانٹ ہے۔ یعنی یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مانے گا تو اس کا نفع اسے حاصل ہوگا، نہیں مانے گا تو اس کا نقصان اسے ہوگا، اصل یہ کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ڈانٹ کے طور پر کہتے ہیں کہ جو نہیں مانے گا وہ ظالم ہے، اور ظالم کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن کو بھی ماننا ہے۔ قرآن ظالم اور کافر صرف دو شخص کو کہتا ہے، ایک قرآن کے نہ ماننے والے کو اور دوسرا رسول کی رسالت کے نہ ماننے والے کو۔ اللہ کو تو سب مانتے، اس زمانے کے کافر اللہ کو مانتے تھے، لیکن نہ ماننے کا مطلب ہے کہ رسول کی رسالت کا انکار کرنا اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرنا۔ یہ دو کو قرآن نے ظالم کہا، کافر کہا ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں مراد ہے یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کی رسالت کو نہ مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ماننا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور یہ بھی ماننا ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، پوری قوم کی طرف، پوری امت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو یہ ماننا ہے کہ تمام انسانوں کی طرف آپ بھیجے گئے، ایک ماننا ہے کہ رسول ہیں، اور دوسرا تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے، اور تیسری بات ماننا ہے وہ خاتم النبیین، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، آپ نبوت کی عمارت کے آخری اینٹ ہیں، وہاں تک اللہ نے نبیوں کے سلسلے، آخری نبی ہیں آپ۔ تو یہ تینوں باتیں آپ سے رسالت کے سلسلے میں ماننا ہے۔ تو یہ قرآن نے جو بھی رسول کی رسالت کا انکار کیا اسے قرآن نے ظالم و کافر کہا، اور قرآن کا جو بھی انکار کیا اسے بھی قرآن نے ظالم و کافر کہا۔ تو انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ایسے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، کہ آگ کی خناتیں، آگ کی لپیٹیں ان کو جہنم میں گھیرے ہوئے ہوں گی، یعنی اطراف میں آگے ہوں گی، آگ کی لپیٹیں ہوں گی، اور آگ ان کو اطراف میں گول گھیرے ہوئے ہوں گے، اور درمیان میں وہ گھرا ہوا ہوگا۔ ایسا یعنی جہنم کے عذاب کو، سختی کو اللہ تعالیٰ نے ان ظالمین کے لیے بیان فرمایا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا،
وہاں اس کی شدت کو اللہ نے بیان فرمایا، جہنم کی شدت کو، کہ جب وہ وہاں فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے، فریاد رسی کو طلب کریں گے، وہیں یستغیثوا، فریاد رسی طلب کریں گے تو یغاثوا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی ان کو ان کی بات مانی جائے گی اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا۔ فریاد رسی کی جائے گی بماء، ایسے پانی سے، کالمہل، جو تلچھٹ کی طرح ہوگا، پانی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جیسے تیل کے نیچے، تلچھٹ کہتے ہیں تیل کے نیچے حصے میں جو جمع ہو جاتا ہے مادہ کالا، اسے تلچھٹ کہتے ہیں۔ تو تیل کی تلچھٹ کی طرح سیاہ گرم کھولتا ہوا پانی اسے پیش کیا جائے گا۔ مہل کا کئی معنی مفسرین نے بیان کیے، ایک مہل کا معنی تلچھٹ کا ہے، اور بعض حضرات دیکھیے پیپ ہے، خون پیپ ملا ہوا گاڑھا پانی، خون پیپ کا اسے پیش کیا جائے گا۔ بعض نے کہا لاوا سے ترجمہ کیا ہے، بعض نے وہ پگھلی ہوئی دھات ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال سب مراد ہو سکتا ہے، سب ایک ہی، تقریباً ایک ہی ہے۔ تو یہ تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا گرم پانی اسے فریاد رسی کے پر پیش کیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ، اور اتنا وہ کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ چہرے کے قریب، جب منہ کے قریب لائے گا پینے کے لیے تو اس چہرے کو بھون دے گا۔ یشفی کے معنی بھوننا ہے، وجوہ چہرہ، چہرے کو بھون ڈالے گا، یعنی قریب آنے کی وجہ سے چہرے کے کھال اتر جائیں گے۔ بئس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہے، وساءت مرتفقہ، اور کیا ہی بری آرام کی جگہ ہے۔ مرتفقہ آرام کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن جہنم تو کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ وحسنت مرتفقہ کے مقابلے میں کہا۔ اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے جنت کے سلسلے میں، نعمتوں کے سلسلے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی عمدہ آرام کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے مرتفقہ ذکر فرمایا، وہاں بھی مرتفقہ لایا، اس لیے اس کے مقابل میں یہاں بھی مرتفقہ لا لیا، لیکن اس کے ساتھ سعادت لایا، یعنی کیا ہی وہ بری آرام کی جگہ ہے، کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعید کے طور پر، ظالمین کو وعید کے طور پر یہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ وعید کا، جہنم کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جنت کا بھی اللہ تعالیٰ تقابل میں ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جب بھی مومن کا ذکر ہوتا ہے کافر کا ہوتا ہے، کافر کا ہوا تو مومن کا ہوتا ہے، تو جنت کا ہوتا ہے تو جہنم کا، جہنم کا ہوتا ہے تو جنت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جہنم کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، تو اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اب جنتیوں کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انا لا نضیع، ایمان لانے کے بعد نیک عمل آدمی کے لیے ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک درخت ہے، ایمان ایک درخت کے مانند ہے، اور اس پر لگنے والی شاخیں جو ہیں وہ اعمال صالحہ وہ شاخیں کے درجے میں ہیں۔ تو شاخ کے بغیر، جو درخت کے تنے پر جو شاخیں نکلتی ہیں، اس کے بغیر کوئی درخت نہیں کہلاتا۔ اسی طرح ایمان کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، جیسے درخت کے لیے شاخیں ہیں، اسی طرح ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آدمی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، اور ساتھ ساتھ عمل صالح کی وجہ سے بھی، نیک عمل کی وجہ سے بھی۔ قرآن نے جہاں جہاں پہ اللہ نے جنت، دخول جنت کا تذکرہ کیا، وہ ایمان عمل صالح کی بدولت اللہ نے ذکر فرمایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی مرد و عورت کو نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں داخل فرمائیں گے۔ تو قرآنی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کی، ایمان کی عمل صالح کی برکت سے جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی سبب ہے، لیکن سبب ظاہری ہے، اور حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ حقیقی سبب ہے اور یہ ظاہری سبب ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے۔ آدمی کو نیک عمل اختیار کرنا چاہیے، نیک اعمال کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ ایمان عمل صالح ہے نا، ایمان کے لیے ایک چابی کے درجے میں، جیسے ہم نے سنا ہے جنت کی کنجی وہ ایمان ہے، جنت کی چابی ایمان ہے، اور چابی میں دنداں ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، تو عمل صالح اس کے دانت ہیں، چابی کے دانت ہیں، وہ چابی کا ایمان ہے، اور اس کی جو دانتیں ہیں، دندانے ہیں،
وہ عمل صالح کے مانند ہے. یعنی اگر دندہ نہ ہو چابی کے لیے تو وہ کھل نہیں سکتا، چابی بیکار ہے. چابی کے اندر وہ دانتیں دندانے ہونا ضروری ہے. اسی کے درجے کا عمل صالح ہے کہ ایمان کے لیے عمل صالح ہونا بہت ضروری ہے. ایمان کے ساتھ بغیر عمل صالح کی ایمان ایسا ہے جیسے چابی بغیر دندانے کی، اور وہ کارگر نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی. اس کے لیے دندانے ہونا بہت ضروری ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے نیک عمل کو، اچھے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں نیکی عمل کو، اور نیک عمل چاہے آدمی تھوڑا سا کیا ہو، ذرہ برابر کیا ہو. جیسے ہم سورہ زلزال میں پڑھتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کیا ہے تو یراہو، کل قیامت کے دن اسے پالے گا، اسے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اسے موجود پائے گا، یقیناً اسے مل کر رہے گا. آدمی غفلت میں، لاپرواہی میں گناہ کر دے، تصور میں بھی نہ ہو کہ یہ معمولی سا گناہ بھی اس کے نام عمل میں موجود ہوگا. وہاں انسان، جیسے اگلی آیت میں آتا ہے کہ نام عمل بندے کے سامنے حاضر کیا جائے گا. بندہ پوچھے گا یہ کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں چھوٹی برائی بھی نہیں چھوڑی گئی. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، بڑے گناہ کو بھی اس میں نہیں چھوڑا گیا، چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پورا کا پورا لکھا ہوا اس میں موجود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضائع نہیں کریں گے. انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک عمل کا بدلہ 10 گنا اللہ عطا فرماتے ہیں. ایک نیک کم کیا تو اس کا 10 گنا ثواب اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن یہ کب ہے؟ اس وقت ہے جب آدمی اپنی نیکیوں کو بچا کر میدان محشر میں لے آئے. اللہ تعالیٰ نے من عمل بالحسنہ نہیں کہا جو نیک عمل کرے، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کر آئے. یعنی نیکی کو کرے، اسے بچائے، اس کی حفاظت کرے اور لے کر کے میدان محشر میں آئے تو اللہ تعالیٰ تب 10 گنا بدلہ عطا فرمائیں گے. اگر کوئی نیک کام کیا اور اس کے بدلے میں بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع برباد ہیں، ایسے اعمال سے آدمی بچے. آدمی نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، سب عمل بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شریک ٹھہرائیں گے، شرک کریں گے تو تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے، حبط کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو شرک کی وجہ سے آدمی کے سارے اعمال ضائع. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم کو شعور اور احساس نہیں ہوگا، بے احساسی میں تمہارے سب نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اور بھی بہت سے گناہ ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہے، حسد نہ کرے تبھی اس کے اعمال محفوظ رہیں گے. اسی طرح حقوق العباد میں حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں کمی کر لیا، کوتاہی کر لیا، کسی کے حق تلفی کر لی، کسی کے حق کو دبا دیا، غصب کر لیا، تو یہ سب میدان محشر میں دینا ہوگا. نیک اعمال کے ذریعے سے وہاں دے دیا جائے گا، اب اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور تنہا کھڑا رہ جائے گا. حدیث میں آتا ہے انسان کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں رہے گی. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، انسان خوب نیک عمل کرتا ہے، بہت بڑا نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، لیکن ساری نیکیاں کل قیامت میں حق تلفیوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. اس لیے آدمی دوسروں کے حق تلفی سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لا نضيع، ان شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنات عدن ہیں. جنت کی جمع جنات ہے، جنت کے معنی باغ کے ہیں عربی میں. تو جنات عدن یہ ایک جنت کا نام ہے، جیسے جنت الفردوس ہے، جنت المأوا ہے، جنت عدن ہے، دار الخلد ہے، مقام امین ہے. یہ سب جنت کے نام ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے. ان المتقین فی مقام امین،
تو مقام امین بھی جنت کا نام ہے. لہم دار السلام، دار السلام بھی دار الخلد، ہمیشہ رہنے کا گھر، یعنی وہ بھی ایک جنت کا نام ہے، دار الخلد. حدیث میں آتا ہے جب جنت اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. وہ تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے. تو یہ جنت عدن بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے، اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے. تو معلوم ہوا جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے. وہی شہداء کی روحیں وہی رہتی ہیں اور وہ بھی بہت نعمتوں، جنت النعیم بھی ہے. لہم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یہ بھی آیت ہے قرآن کریم کی 11ویں پارے کی. تو جنات النعیم یہ بھی جنت کا نام ہے. جنات عدن یہ بھی جنت کا نام ہے. جنت الفردوس ہے، جنت عدن بہرحال یہ نام ہے. اس میں ایک جنت عدن ہے جو درمیانی جنت ہے، یہ بھی افضل آرام کی جگہ ہے، اعلیٰ آرام کی جگہ ہے. ان کے لیے جنات عدن ہوں گے، ہمیشہ رہنے کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نعمتوں کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو جنت کی نعمتیں مقدر فرمائے، میسر فرمائے. تو جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اس زمانے میں گزشتہ زمانوں کے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن، یہ شاہی شاہانہ ایک زیور تصور کیا جاتا تھا اس زمانے میں. لیکن اب رواج نہیں ہے. اب زیور پہننے کو مرد قابل نفرت سمجھتے ہیں، عورتیں قابل زینت سمجھتی ہیں، لیکن اب وہ قابل نفرت بنا. لیکن اس زمانے میں قابل فخر تھا. وہ ایک شاہانہ ایک لباس تھا، ایک شاہانہ ایک چیز تھی. ہاتھ میں کنگن پہنے جاتے تھے بادشاہ حضرات، وہ پہنا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنائیں گے سونے کے کنگن، اس میں وہ پہنائے جائیں گے. یہ عربی گرامر میں یحلون، پہنائے جائیں گے، پہنیں گے نہیں، پہنائے جائیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا؟ اس لیے کہ زیور کو اکثر پہنایا جاتا ہے اور لباس خود انسان پہنتا ہے، اس لیے وَيَلْبَسُونَ، یلبسون اللہ نے نہیں فرمایا، یلبسون یعنی پہنیں گے جنت میں. وَيَلْبَسُونَ پہنیں گے ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ، باریک ریشم کے سبز لباس پہنیں گے. سیاب کپڑے کو کہتے ہیں، سوت کی جمع ہے، خضرا ہرے، سندس باریک ریشم، استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں اور سندس باریک ریشم کے کپڑے کو کہتے ہیں. یعنی ایسا لباس پہنے گا کہ اوپر کا حصہ باریک ریشم اور اندر کا جو استر ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا. یہ بھی بہت عمدہ انسان کے لیے، جنتیوں کے لیے بہت وہ عمدہ لباس ہوگا اور اس کی وجہ سے بڑا انسان جنتی حسین و جمیل دکھائی دے گا. تو اولئک لہم وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ، باریک ریشم کے سبز لباس وہ پہنیں گے. وہ استبرق اور موٹے، سورہ رحمان میں استبرق کا ذکر ہے، یعنی موٹے ریشم کا لباس وہ پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. سورہ رحمان میں متقابلین کا بھی ذکر ہے. متقابلین کے معنی یعنی گول اطراف میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ایسا نہیں ایک کے پیٹ کے پیچھے دوسرا بیٹھا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ متقابلین، تقابل میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے. متکئین فیہا، اس میں ٹیک لگائے ہوئے، علی الارائک، مسہریوں پر، تختوں پر. ارائک یہ اریکہ کی جمع ہے. اریکہ کہتے ہیں سجائے ہوئے تخت کو. زینت جس میں کیا گیا تختہ ہوتا ہے، یعنی سوارا ہوا جو تختہ ہوتا ہے دلہن وغیرہ کو بٹھانے کے لیے جو تختے کو سجاتے ہیں، تو اس طرح جنتیوں کے تختوں کو سجایا جائے گا. تو سجائے ہوئے تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک. یہاں پر سوال ہے کہ مردوں کے لیے زیور کا استعمال کرنا منع ہے، ایک بات، اور دوسری بات مردوں کے لیے زیور قابل زینت نہیں ہے، جمال و زینت کی چیز نہیں ہے. تو پھر یہ جنت میں یہ چیز کیوں ہوگی؟ مفسرین نے جواب لکھا ہے کہ دنیا میں مردوں کے لیے زیور کا استعمال کرنا
حرام ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے صرف اس کی اجازت ہے کہ وہ جتنی چاہیں پہن سکتی ہے، وہ بھی سونے چاندی کی اجازت ہے عورتوں کے لیے. اب مردوں کے لیے سونا چاندی تو بالکل مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے انگوٹھی میں پہنے، چاہے چین کی سونے کی وہ جو گھڑی کی جو چین ہے وہ سونے کی ہو، یہ بھی حرام ہے. بہرحال سونے کا استعمال، چاندی کی البتہ علماء نے 4.5 گرام تک اجازت دی ہے. 4.5 گرام چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے. تو صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے 4.5 گرام کے اندر کا. اب ایسے 4.5 گرام کی 2 انگوٹھی بنا کر 2 ہاتھ میں اگر پہن لے تو یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے. ریشم کے کپڑے کی بھی اجازت نہیں. جیسے سبز ریشم کا لباس جنتیوں کا لباس ہوگا، دنیا میں مردوں کے لیے سبز ریشم کا لباس منع ہے. صرف 4 انگلی کے بقدر اتنا ریشم کا استعمال کرنا جائز ہے. یعنی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے، جیسے اکابر حضرات حضرت مولانا خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ہوتے ہیں، وہ اتنا سبز ریشم کا ٹکڑا رکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ پان وغیرہ پوچھنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. تو استعمال کے لیے صرف 4 انگلی کے بقدر ریشم کے کپڑے کی استعمال کے لیے اجازت ہے، اس سے زائد نہیں ہے. جنگ میں اجازت ہے، آدمی جنگ میں وہ لباس پہن سکتا ہے، ریشم کا لباس جنگ میں پہن سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تلوار کا اگر لگے تو چونکہ اس میں ڈھلان ہوتا ہے، چیز نہیں ٹک سکتی ہے، پھسل کر وہ چیز نیچے چلے جاتی ہے. تو اس لیے جنگ میں پہننے کی اجازت دی گئی ہے. جنگ کے علاوہ میں صرف 4 انگلی کے بقدر آدمی استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا. مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں وہ چیز حلال ہو جائے گی. یعنی جنت میں وہ قابل جمال، قابل زینت مرد کے لیے ہوں گے. تو دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں اس کے لیے جمال کی اور زینت کا لباس اس کے لیے مقرر ہوں گے. اور پھر دنیا میں یہ آدمی کے لیے نفرت کی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن جنت میں چونکہ جگہ بدل گئی، دنیا ہی میں بہت سے علاقوں میں ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک چیز قابل زینت سمجھی جاتی ہے تو وہی چیز دوسری جگہ میں قابل نفرت سمجھی جاتی ہے. دنیا میں اس کا ایسا رواج ہے، ایسی بہت ساری عادات ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. بالکل ہو بہو جنت میں، چونکہ وہ دوسرا مقام ہے، یہ ایک عالم ہے، وہ دوسرا عالم ہے. وہاں مردوں کے لیے زیور کا استعمال قابل نفرت نہیں ہوگا، بلکہ قابل حسن و جمال ہوگا. حسن و جمال کی چیز ہوگی، اس کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ وہ جنتیوں کو حسن و جمال کا ذریعہ بنا کر اسے پہنائیں گے. تو متقین فیہا نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین عمدہ آرام کی جگہ ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے اس کی جو سزا، وعید، عذاب ہے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے تقابل میں ایمان اور عمل صالح کے لیے اور ان کے لیے کیا اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے، جنت عدن اور اس کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. یہاں تک رکوع کا اختتام ہوا. پھر دوسرے رکوع میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ 2 شخصوں کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے. روایتوں میں آتا ہے وہ 2 شخص 2 بھائی تھے بنی اسرائیل آپس میں. بعض نے کہا بھائی نہیں تھے بلکہ آپس میں دوستی کا تعلق تھا. بعض نے فرمایا خرابت داری کا، رشتہ داری کا تعلق تھا. بعض نے کہا نہیں، وہ حقیقت میں وہ 2 شریک بھائی تھے، وہ باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، بہرحال 2 آپس میں بھائی تھے. بعض نے کہا 2 بنی اسرائیل کے حقیقی بھائی تھے. تو 2 شخصوں کا اللہ نے واقعہ بیان. کسے واقعہ بیان فرمایا؟ تمام مومنین کو اور تمام کافرین کو. اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کی مثال بیان فرمائی. وہ 2 میں ایک کافر ہے، ایک مومن ہے. اور کافر کو اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی. اس کے تکبر، اس کے مال کے اترانے میں اس کے مال پر اللہ نے آفت اتار دی، سارا مال ہلاک و برباد ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اس واقعے کو، اس رکوع کے اندر واقعے کو، 2 شخصوں کے واقعے کو بیان کر کے کہ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، مال پر نہیں ہونا چاہیے. اس میں 2 بھائی میں سے جو کافر جسے کہا گیا، صراحتاً اللہ نے کفر کر کے کافر کر کے نہیں کہا، مفسرین نے کہا کافر کر کے. اگر کافر مان بھی لیا جائے، بعض نے کہا وہ دونوں مومن تھے،
لیکن مومن ہوتے ہوئے ایک بھائی آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ کافر ٹھہرا۔ اللہ کو مانتا تھا لیکن کافر آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں گمان نہیں کرتا، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کی وجہ سے وہ کافر بنا۔ تو قیامت کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا جیسے کافر ٹھہرتا ہے، آخرت کا انکار کرنے والا بھی وہ کافر ٹھہرے گا۔ تو اس دو شخصوں کے واقعے میں علماء نے، مفسرین نے شان نزول بیان کیا ہے کہ یہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، وراثت کے موقع اس نے 8,000 دینار چھوڑ کر کے مرا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور وہی 2 شخص تھے، آپس میں 4,000 دینار آپس میں بانٹ لیے۔ تو جو کافر تھا ان میں ایک کافر تھا، ایک مومن تھا۔ مومن تھا اس کا نام عبداللہ تھا، کافر تھا اس کا نام اسود تھا، اسود ابن عبد الاسود، اور ایک کا نام تھا مومن تھا عبداللہ ابن اسود، عبد الاسود یہ نام تھا۔ تو ایک کافر تھا ایک مومن تھا، اور دونوں کے انجام ہوئے۔ کیوں نازل ہوا؟ تو لکھا گیا ہے کہ چاروں آپس میں 4,000 دینار بانٹ لیے دونوں، اور کافر جو بھائی تھا اس نے 1,000 دینار میں زمین خریدی، ایک گھر خریدا، اور 1,000 میں اس نے شادی کر لی، اور 1,000 میں گھر کے جو ضروری سامان ہیں، خادم ہیں، نوکر چاکر، ساری چیزیں اس نے خرید لی، ضروری چیزیں۔ اس طرح ضرورت میں وہ 4,000 دینار لگا دی اور دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ رہنے لگا۔ اور دوسرا جو مومن بھائی تھا، جب اسے اطلاع ملی تو اس نے وہ 4,000 درہم کو 1,000 کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ 1,000 دینار دے رہا ہوں، جنت میں اس کے بدلے میرے لیے ایک محل تعمیر فرما۔ چونکہ اس نے دنیا میں ایک زمین خریدی تھی، محل خریدا تھا، یہ 1,000 دینار صدقہ کر کے آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ جنت میں میرے لیے ایک محل تعمیر فرما۔ پھر 1,000 دینار اس نے شاید خرچ کیا، اللہ سے دعا کیا کہ حور سے اللہ کے قیامت میں میرا نکاح کر فرما۔ پھر 1,000 دینار اس نے اس طرح 1,000 دینار صدقہ کر کے اس نے دعا کی کہ اللہ دنیا جنت کی ساری نعمتیں وہاں مجھے میسر فرما۔ اس طرح خرچ کر کے وہ ایک مرتبہ مجبور ہوا، اپنے بھائی سے مانگنے کے لیے گیا۔ تو بھائی نے کہا وہ 4,000 دینار کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں اس طرح اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت آنی ہے اور اللہ کا بدلہ بہتر بدلہ ہے، اس لیے میں نے وہاں کے لیے جمع کر دیا۔ تو اس نے کہا تو بے وقوف ہے، اور میں نے تو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں باپ اس سے اپنے ساز و سامان کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے باپ کو جا کر کے دکھانے لگا، اپنے مومن بھائی کو، دیکھ میرا بھائی، وہاں باپ کو اور باپ کے اندر جو پھل تھے دکھا کر کہنے لگا کہ یہ سب میں نے دنیا کے اندر جمع کر لیے۔ تو اس بھائی نے کہا کہ اگر تجھے یہ چیز اچھی لگی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لے، ورنہ کوئی آفت آئے گی جس کی وجہ سے تیرا مال اچانک دفعتاً ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ ہرگز نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ مال، یہ دولت، یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اتنا عالیشان باغ ہے جس میں انگور بہترین کثرت سے لگے ہوئے ہیں اور کثرت سے پھل دے رہا ہے باغ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یہ کبھی فنا ہوگا۔ اس نے نہیں کہا، اور کہا کہ یہ تو عمدہ باغ ہے، نام ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو اللہ کی ناشکری کرے گا، اس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، آفت آئے گی۔ اس کے بعد چند دن میں آسمانی عذاب، گرم ہوا، لو آئی، اس کا سارا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا، اور وہ باغ کٹیوں پر گرا پڑا تھا۔ یہی واقعہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر کے 2 شخصوں کے واقعے کو، کہ کامل یقین اللہ کی ذات پر بندوں کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے، مال پر آدمی کا یقین نہ ہو۔ ایک شرک یہ بھی ہے، آدمی سمجھتا ہے مال آدمی کے لیے سہارا ہے، مال آدمی کے پاس ہے تو آدمی کے پاس ہمت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مال ایک سہارا بن گیا، اور مال کی وجہ سے آدمی اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہر آفت سے بچ گیا، ہر مصیبت سے بچ جاؤں گا،
اور مال مجھے بچا لے گا، مال پر پورا یقین آدمی کا جم جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مال میں، تجارت میں اللہ تعالیٰ نقصان کر کے، باغ میں، پھلوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ اس کی توجہ اپنی طرف لاتے ہیں تاکہ اس کا کامل یقین مال پر نہ ہو جائے۔ تو یہ مال میں نقصان کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں کہ تیرا پورا مال پر تیرا یقین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال میں نقصان کر کے بندے کو اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں تاکہ بندہ مال پر پورا یقین نہ کر لے۔ سورہ حمزہ میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، یحسب ان مالہ اخلد، الذی جمع مالہ وعددہ، آدمی مال جمع کر رہا ہے، اسے گن گن کر رکھ رہا ہے، یحسب، اور سمجھ رہا ہے کہ ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ مال انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کرے گا، مال انسان کو ترقی اور کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ اسے حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کیا ہے؟ یعنی روندنے والی آگ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف انسان کے جسم کے ظاہر کو جلا دے، اس کے کھال کو ختم کر کے رکھ دے، بلکہ انسان کے دلوں تک وہ آگ پہنچ جائے گی۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ حمزہ میں فرمایا۔ تو انسان آدمی کا پورا یقین مال پر نہ ہو، مال یقیناً سہارا ہے، آدمی سہارے کے طور پر رکھے، یہ نہیں ہے کہ مال جمع کرنا بری چیز ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرے، مال کے حقوق ادا کر دے اور مال کو اللہ کی نعمت سمجھے اور شکر گزاری کرے، تو اللہ تعالیٰ مال کو پائیداری رکھتے عطا کرتے ہیں، مال میں بقا عطا فرماتے ہیں، انسان کے پاس مال ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو مال اس سے چھن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مال میں آفت لا لیتے ہیں، سارا مال تباہ ہو جاتا ہے، وہ فقیر بن کر کے رہ جاتا ہے ناشکری کے ذریعے۔ ناشکری کیا ہے؟ مال میں فضول خرچی کرنا، مال کو گناہوں میں خرچ کرنا، یہ سب مال میں ناشکری ہے۔ تو مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے اللہ نے خیر کر کے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے۔ تو یہاں خیر سے مراد مال ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ میں خیر سے مراد مال ہے۔ تو مال کو اللہ نے خیر کہا، خیر کے معنی بہتر، بھلائی، تو یقیناً مال بذات خود بہتر ہے، لیکن انسان اسے اپنے مال پر پورا یقین کر کے اور مال کو ناجائز طریقے سے خرچ کر کے اسے اپنے لیے وبال جان بنا لیتا ہے، یہ خود انسان بناتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے درس اور عبرت اللہ نے بتلائی ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل توکل ہو آدمی کا، مال پر آدمی کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سبق اللہ نے اس رکوع کے اندر سکھلایا ہے، انسانوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کامل یقین اللہ اس اپنی ذات پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى